گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ بابا جانی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بابا جان کسی کا نام مدینہ ہو اور وہ واش روم میں ہو تو اس کو مدینہ کہہ کے بلانا کیسا؟ کہ بعض بزرگ مدینہ شریف کی حاضری سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں، نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا۔ کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اس کا اچھے انداز میں نام لے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب على محمد 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار اسلامی بھائی معتکف ہیں۔ معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آئیے اپنے ثواب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اچھی سی نیتیں کیے لیتے ہیں، حسب حال اچھی سی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرہ سنوں گا، یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ اور اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ یہ اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا رہا ہوں۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل کی 125ویں آیت میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ وہ آیت یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنزُ ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر کہ ایک کیا تو، یہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو اپنا ایک ادھر عرف ہو گیا ماحول کا کہ مدینہ بول کے پکارتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ عرب دنیا میں پکارنے کا اپنا انداز ہے۔ عرب دنیا میں کس طرح پکارتے ہیں؟ یا شیخ محمد، یا بولیں گے یا محمد، یعنی جس کو نہیں جانتے ہو نا، یا محمد، یا احمد، یہ بولیں گے۔ ٹیلی فون پر ہم تو کسی اور مخلوق کے پیچھے چل رہے ہیں نا، جو خود بھی جا رہی ہے اور ہم کو بھی کھینچ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے اب سمجھدار ہے۔ عربوں کا آج بھی کلچر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج بھی یہ اپنی عربی کو نہیں بھولے، اللہ کرے کبھی نہ بھولے، یہ اپنی کلچر ان کے پاس ہے، یہ آج بھی بولتے ہیں یا محمد، یا شیخ احمد، یا احمد، اور ان کو فون کرو تو ہیلو نہیں بولتے، مرحبا یا مرحبا، یہ اس طرح بولتے ہیں۔ بہت میٹھا لگتا ہے یار، بہت میٹھا لگتا ہے۔ اور یہ ہماری کیا بولوں اس کو یار، ہیلو ہیلو، اور مجھے تجربہ ہے، یہ قوم یہاں تک پہنچی ہے کہ میں نے جب السلام علیکم بولا نا، گھبرا کے رکھ دیا فون، تو پتا نہیں یہ کون بولانا ہے، انہیں کہ ایسا انجان آدمی گھر کا جب اٹھا لیتا نا کہ اسلامی بھائی کو فون کرو، ٹھک کر کے رکھ دیتا۔ یہ تجربہ اس لیے بولتا ہوں، مطلب یہ نا کہ میں اب کیا بولوں یار ان کو، مطلب یہ نا کہ بیچارے السلام علیکم نہیں سمجھ میں آتا، یہ سمجھتے کوئی رونگ نمبر لگ گیا ہے۔ یار ہمارے جتنے بھی برادری ہے یا دوست برادری یا رشتے دار ہوتے ہیں ہیلو بولتے ہیں، اس نے السلام علیکم والا کون آ گیا؟ کیسی بد نصیبی ہماری کہ سلامتی کی دعا سنتے ہی رکھ دیا، افسوس۔ ہمارے یہاں بھی ہیلو ہیلو تو یہ اسلامی بھائی بھی بولتے ہوں گے، امام والے بھی بولتے ہیں ہیلو، اب مجبوری ہے تو زبان میں چڑھ گیا ہے کہ نکلتا نہیں ہے، یہی آپ بولو گے۔ تو یہاں مجھے پسند ہے کہ اگر پتا ہے کہ مسلمان کا فون ہے، جب تو السلام علیکم کہا جائے۔ کسی مسلمان کو فون کیا ہم نے، اور پھر اس کو مطلب ہے کہ توجہ دلانے کے لیے مدینہ کہنے میں حرج نہیں، ہیلو سے تو مدینہ اچھا نا، ذکر مدینہ تو ہو رہا ہے یار، تو ہے نا، من احب شیئن اکثر ذکرہ، ہے نا، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم کو مدینے سے محبت ہے، تو ذکر مدینہ اپنا تو جاری رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسا ذکر مدینہ نہ ہو کہ جو مدینے والے کی سنت کو ہم سے چھڑا دے۔ تو پکارنے کے لیے مدینہ کہنا سنت نہیں ہے، بلکہ نام لینا یا کنیت لینا ہے، یہ جب پتہ ہو تو ٹھیک ہے نا۔ دروازہ بجا تو مدینہ نہیں کہنا ہے بلکہ نام بتانا ہے۔ اسی طرح اور مواقع پر بھی کہ بہت بے موقع مدینہ مدینہ ہمارے اسلام میں بولتے ہیں، جس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ جیسے کہ وہ جب میں پیدل جاتا تھا نا گھر کی طرف، یہاں سے ملاقاتوں کے بعد، تو ایک جمع غفیر ساتھ ہوتا تھا گھر پہ شاعری کے لیے ہمارے، تو کوئی گڑا آ گیا تو بولے مدینہ، میرے کو بتا دیتے او مدینہ، پھر نعوذ باللہ کوئی گھوڑے کا دیکھا کوئی ڈھیر پڑا ہو گندگی کا، اس کو بھی میں نے نوٹ کیا، یا کوئی گندا پانی بھرا ہوا ہے تو پھر سمجھانا پڑتا ہے یار تم یہ کیا دکھا رہے ہو، کیا آپ بول رہے ہو یار اس وقت۔ تو یہ اس لیے مطلب کہ یہ سب ذہن بنانا پڑے گا کہ کہاں مدینہ بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا۔ گندگی دکھا کر مدینہ بولنا جمتا نہیں ہے، مزہ نہیں آتا ہے نا۔ احتیاط، اب بے اختیار نکل گیا تھا وہ، اس پر تو کیا قلم لگے گا، اور اگر با اختیار بھی بولا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کی نیت مدینے کی توہین کی نہیں ہے، پھر مطلب جمتا نہیں، مزہ نہیں آتا۔ احتیاط کریں کہ مقصود وہ گندگی کا کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ وہ فضیلت نہیں ہے اس لیے تو بتا رہا کہ تمہارے پیر اس گندگی میں نہ چلے جائیں۔ تو مدینہ گندگی کو نہیں کہہ رہا بلکہ اس چلنے والے کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ
فرق تو ہے لیکن مزہ نہیں آتا، ایسے موقع پر نہ کہا جائے۔ اور کئی سوالات مدنی منع نے کیے کہ مدنی منا جو ہے نا، یہ میرے بیٹے حاجی عبید رضا کے ماموزاد بھائی ہے، اتنا سا ہے، مطلب 5-6 سال کا ہے، وہ دیوانہ ہے۔ حاجی عمران کو یہ رونے والے انکل اس نے نام رکھا ہے، کون ہے تو رونے والے انکل، اب تو خیر وہ سمجھ گیا ہے، شرماتا ہے بولتے ہوئے، تو حاجی عمران کیسے خوش ہو گئے۔ مدینے کا یادگار، اس نے جواب دے دیا نا کہ یوں تو مدینے کا ہر لمحہ یادگار ہے۔ اب اگر آپ وہ مجھے تو میں صرف عرض کر کے آگے نکل جاتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ یہ جو بہت پیاری بات کی کہ میں فلاں کہہ کے پکارتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی میرے ساتھ بھی اسلام میں بیٹھے تھے، مشورہ کر رہا تھا، واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو مقام اور مرتبہ مزید عطا فرمائے۔ آپ ڈائریکٹ بھی پکارتے ہو نا کسی کو، وہ زیادہ اپنائیت والا ہو جاتا ہے، بغیر حاجی کے بولوں تو زیادہ اپنائیت ہوتی ہے۔ جیسا آپ کسی کو اس کے نام سے بلا لو نا، عمران، تو یہ مطلب قوم ہے نا پھر میری نقالی کرتی ہے کہ باپا کی سنت ہے کہ خالی نام لو بس۔ میں نے یہی آپ کا جواب دیا یار، یہ ہوگا یہ صحیح تو مجھے اصل ساتھ میں تربیت کا بھی ذہن رکھنا چاہیے نا۔ نہیں، وہی مقام و مرتبے کی بات ہے نا پاپا، مقام مرتبہ نہیں ہے، عمر میں بڑا ہوں، باقی تو کوئی فضیلت مجھے حاصل نہیں ہے، تو عمر کے حساب سے بھی بڑا، جب بڈھا آدمی ہوتا ہے کسی کو اس طرح بولتا تو اس کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اب جو خود بڈھا، جیسے میں بڈھا ہوں، اب میرے کو بولے اے الیاس، تو پتہ نہیں مجھے غصہ تو آتے آئے گا، 2-4 اور غصے میں آ جائیں گے، بدتمیز یہ کیا بولتا ہے، یہ مسئلہ ہو جائے گا کھڑا، یہ شاید ایسا ہو جائے۔ تو اس لیے ہر ایک کا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو ہم تو بچوں کو بھی آپ بولنے کا ذہن دیتے ہیں، مدنی انعام میں ہے بھی نا ماشاءاللہ، ایک دن کے بچے کو بھی آپ جناب سے بات کی جائے تاکہ وہ بھی آپ جناب کہنا بھی سیکھے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب تو کہیں گے تو وہ بھی بیچارہ تو ہی کہے گا ہم کو۔ پاپا جس طرح آپ اپنے قریب بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کے پلیٹ میں اور تھال میں جو کھانا ڈال رہے ہو، تو میں آج غور کر رہا تھا، اگر ہمارے گھروں میں موجود والد اور اس طرح جو بڑے ہوتے اگر یہ اپنے بیٹوں کے پلیٹ میں خود نکال کر کبھی کھانا ڈالیں، اس پر بس ایسے مجھے کلک ہوا جب آپ نے اپنے قریب اسلامی بھائی کے تھال میں اپنی پلیٹ سے نکال کے کچھ کھائے، برتن سے نکال کے کھانا ڈالا، آپ کا معمول بھی ہے، اسی سے بس ذہن بنا کہ اگر گھر میں بیٹھے موجود والد والدہ وغیرہ اگر اب یوں، والدہ تو اگر پتیلے سے نکال کے ڈالتی ہے روٹین ہے، اور لیکن والد کا کبھی اس طرح معمول اگر ہوتا رہے نا تو بچوں کے دلوں میں شاید باپ کی محبت اور پیدا ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا بابا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا مدنی بولا۔ ابھی وہ عرب امارات سے SMS آیا ہے کہ ایک عرب مبلغ ہے ہمارے اللہ ماشاءاللہ، وہ بہت خوش ہو گیا، عربیوں کا ذکر ہوا نا خوش ہو رہے تو SMS آیا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کہاں کون سی مخلوق سن رہی ہے، تم اگر مذاکرہ بلاؤ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ بیچاروں اردو نہیں آتی، علیہ السلام السلام بھی لکھا ہے اس میں، جزاک اللہ۔ میں بھی ان کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور دعا کی درخواست بھی پیش کرتا ہوں۔ تو باپ ہے نا، ماں تو واقعی نکال کے دیتی ہے، باپ بھی اس طرح کرے۔ مجھے صحیح بولتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات بہت دینے کہ وہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اسلامی بھائیوں کو کھلاؤں پلاؤں، ابھی وہ افطار میں پانی پلاؤں، کہ ثواب ہے کہ وہ روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے افطار کروں، میں مجبور ہوں یار، ایک تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں، دوسرا ہے کہ میں ان کو تھالے بانٹوں گا تو یہ میری ٹانگیں کھینچ لیں گے، تھال کی جگہ مجھے ڈال دیں گے، تو اس لیے بس میں محروم رہ جاتا ہوں یار، ان کو تھال تقسیم کرو، آج تم نہیں کرو گے نا ان کو کون سنبھالے گا، تو یہ ہے بڑا دشوار یار۔ پہلے کرتا تھا میں، جب میں اپنے گھر پہ مہمانوں کو لے جاتا تھا نا تب یہ کوشش ہو جاتی تھی، لیکن اب یار وہ جتنی شہرت بڑھی اور ان کو خوش فہمیاں بڑھی ان کی، تو اس لیے وہ اب مسئلہ ترکیب آؤٹ ہو گئی ہے۔ خیر چلو، ہمارے جو ذمہ داران ہیں اگر وہ تھال پر ٹوٹ پڑنے کے بجائے وہ اگر تقسیم کریں نا، کھانا کھلائیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتری ہوگی اور یہ آپ کے مزید قریب آئیں گے، محبت بڑھے گی۔ کبھی نوالا کسی کے منہ میں ڈال دیا، کبھی کوئی بوٹی سرکا دی اس کے طرف، کبھی آلو رکھ دیا کسی کے سامنے، بہت خوش ہوں گے اس طرح۔ تو میں صحیح بات ہے، میرا بانٹنا بھی یار دشواری ہے،
میں اگر ایک کو نوالا کھلاتے ہوئے نا کئی منہ کھل جاتے ہیں، ہمارے منہ میں بھی آ جائے. یہ ان کی خوش فہمی ہے بیچاروں کی، حسن زن ہے ان کا. تو اب یوں بھی میں ذرا ہمت کم کرتا ہوں کہ میں کیسے کروں، میرے کو نہیں کھانے دیں گے. پھر آپ کے لیے شاید یہ مسائل نہیں ہوں گے، آپ کھلاؤ گے تو یہ سارے منہ نہیں کھول دیں گے. جب سارے منہ کھول دیں تو میرے برابر نہ کہ بیٹھ جانا. جب اتنا مقام آپ کو مل جائے ان کے دلوں میں تو اپنے دونوں مل کے چلائیں گے کام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں وہ ہے نا مدینے کا ہر لمحہ، ہر لمحہ ہی یادگار ہے. تو کیا بولوں کیا چھوڑوں. مجھے تو وہ جب مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کا واقعہ بیان کیا نا تو میرا اپنا یادگار واقعہ یاد آ رہا تھا. تو میں نے قصدن پھر وہ بیان نہیں کیا، نگر یہ پھر اوپر جاؤ لذت اور مشقت سب آسان ہو جاتی ہے اس میں. تو میں نے وہ قصدن پھر ڈراپ کر دیا اس کو. چلو مدنی فیس دو تو میں پھر کچھ ہمت کروں. اپنا واقعہ سناؤ یادگار واقعات میں سے ایک واقعہ، ٹھیک ہے نا، جو اس مفتی صاحب قبلہ کے واقعے سے مناسبت رکھتا ہے. تھوڑی مکمل نہیں، میری ہڈی کوئی نہیں ٹوٹی ہوئی، تھوڑی مناسبت رکھتا ہے. تو پہلے بھی بیان کیا یہ واقعہ میں نے، سنا بھی ہوگا بہت سو نے. اب کوئی مدنی فیس دو تو پھر میں سناؤں. جس نے پہلی بار سنیں گے اس کو لطف آئے گا، اور جس نے دوبارہ بھی سننا ہے تو مدینے کا ذکر کس کو لطف نہیں دے گا. کوئی مدنی فیس کل انہوں نے اصل یہاں آنے کی فیسیں تو بیان کر دی ہیں قافلے کے تعلق سے. 12 ماہ 30 دن 92 دن 3 دن یہ سب آپ پتہ نہیں تشریف فرما تھے نہیں، کافی ترکیب بنی تھی. اب وہی ریپیٹ ہوگا خاص، یعنی کہ شاید اللہ کا دورہ بڑا نیکی کی دعوت میں سستی بہت ہوتی ہے، جو کہ قافلے چلانے کی مشین ہے. یہ اللہ کا دورہ، یہ تو آدھی روٹی کم کرنے کی تو ہاتھ اٹھا دیں لوگوں نے. میں عرض کروں گا کہ اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت فیضان مدینہ کے سین میں دیں گے یا اندر کے حصے میں دیں گے؟ ماشاءاللہ یہ اللہ کا ہی دورہ ہے نا. اور فیضان مدینہ کے اندر کوئی علاقہ نہیں ہے، ایک علاقے میں فیضان مدینہ ہے. اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہفتے میں کم از کم 1 بار یا 2 بار 3 بار، کتنی دو گے روزانہ والا کون ہے؟ روزانہ اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت. تو یہ ماشاءاللہ اللہ کا ہی دورہ جو 4 دے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں، مرحبا، اللہ ان کو استقامت بخشے ماشاءاللہ. اور کم از کم ایک ہفتے میں 1 بار اپنے طریقہ کار کے مطابق مدنی مرکز کے 1 بار اللہ کا ہی دورہ، یہ اپنے لیے آپ مہربانی کر کے ضرور ترکیب بنا لیجئے. پابندی سے پورا وقت دینا، یعنی بیچ میں شریک ہوئے، عصر کی نماز پڑھ کر اور نکلے اور مغرب کا بیان بھی سنا اور یہ سب کچھ کرنا ہے. رائٹ؟ اچھا. اور دوسری مدنی فیس، جس کو پہلی مدنی فیس ہی کہنا چاہیے، کہ پابندی سے 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت، یہ زندگی بھر کے لیے فیس ہونی چاہیے یار، کاش نصیب ہو جائے. تو یہاں اس کی پریکٹس کریں گے تو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب اپنا واقعہ میں عرض کروں، ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب. مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی تھی. اس وقت سیدی قطب مدینہ ظاہری حیات سے متصف تھے. اب تو آستانہ بھی سلامت تھا، اب مزید سلامت ہو گیا. اب تو ایسا سے ہو گیا کہ مت پوچھو بات، کیسے اتنا محفوظ ہو گیا کہ اب وہ مسجد نبوی شریف کا حصہ بن گیا. مسجد نبی کے اندر اس کو تعمیرات میں لے لیا گیا. میرے مرشد کے آستانے کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے بخشی الحمدللہ. تو پیر صاحب کے آستانے پر حاضری کے لیے میں جا رہا تھا. ان دنوں وہ کافی کھدائیاں ہو رہی تھی، تعمیرات اور توسیعات کے سلسلے میں غالباً. تو گلی کے قریب ایک پتھر ابھرا ہوا تھا زمین پر، وہ الگ سے نہیں تھا، شاید ابھرا ہوا تھا کوئی پتھر. وہ اب پاؤں میں میرے چپل تو تھے نہیں،
तो वो ठक से वो पांव जो था वो टकराया, पांव का इस तरह का हिस्सा, इधर का कोई हिस्सा जो था ना वो टकराया। अब वो जो होना था हुआ, नहीं कि चोट अच्छी आई, पांव मेरा सूजने लगा। अब वो मेरे को 2-1 दिन में या दूसरे दिन या एक इस्लामी भाई मिले जो हमारे पीर साहब के आस्थाने पर हाजिर होते थे, वो उसको हम लोग डॉक्टर बोलते थे, वो क्वालिफाइड डॉक्टर गालिबन नहीं थे, अस्पताल में काम करते थे, तजुर्बाकार थे। तो मिल गए मुझे रास्ते में। अरे मैंने कहा आपको तो मैं याद कर रहा था यार, ये मेरे को चोट लग गई है, कोई, मैंने कहा आपको मेरा इलाज बताइए। उन्होंने मुझे वो 1-2 हिकायतें सुना दी बुजुर्गों की कि ये तो मदीने की चोट है और फुला बुजुर्ग के साथ ये वो था और जख्म लग गया था तो फुला हुआ था, तो ये इन हजरात ने इसका इलाज नहीं किया था, तो मदीने के जख्म को बाकी रखा था, तो तुम इलाज के चक्कर में हो। अपने भी समझ में आया, तो मैंने कहा यार बात तो ये सही कहते हैं, ठीक है। फिर मैं तो कायनात के सबसे बड़े तबीब के पास चला गया, अल्लाह के हबीब के दरबार में हाजिरी दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगड़ा था वो, मैं घिसटता हुआ पांव चलता था, चोट अच्छी लगी थी, इधर ऊपर का हिस्सा थोड़ा सोजा चढ़ रहा था इस पर। मैंने बारगाह सब नर्स की कि यार रसूल अल्लाह आपके गली की चोट है और मैं चाहता हूं कि मैं, अगर आप मुझे सब्र की कोई तरकीब फरमा दें, मुझे सब्र आ जाए तो मैं इसको जिंदगी भर निभाने के लिए तैयार हूं, पर आप मुझे जानते कि मैं हूं कैसा। अगर यूं लगता आप ये समझ फरमाते हैं और आप अगर मुझे सब्र दिलवाते हैं, सब्र अता फरमाते हैं कि मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा, तो आपकी गली का ये दर्द जो है ना ये मेरे साथ रहे, तो मैं इसको निभाऊंगा आपके करम से। अगर आपको यूं लगता है कि मैं नहीं संभाल सकूंगा तो इसको फिर आप सही कर दें, मैंने दवा नहीं लेनी। अब उन दिनों गर्मी शरीफ की फुल हाजिरी थी और ठीक हाजिरी थी गर्मी शरीफ की, तो गलियां बड़ी तपती थी और मैं मतलब उन गलियों में फिरता था, आना जाना रहता था, और वो जमीन पर डायरेक्ट ये चोट वाले हिस्से लगते थे और खुदा हुआ और बड़ी आजमाइश होती थी, लेकिन बहरहाल मैं चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस सरकार तो जानते हैं हमारे दिलों के हाल के, ये खाली बातें करता है, इसने बर्दाश्त तो करना नहीं है, जानते सरकार सब कुछ जानते कि ये नहीं सह सकेगा, तो इसलिए वो खुद ही सरकार ने ठीक कर दिया। अब सुबहान अल्लाह कहूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूं, या क्या बेहतर था कि उस दर्द का रहना बेहतर था, खुदा बेहतर जाने। मेरा दर्द बहरहाल यूं गया और अब कोई अलामत कोई निशान ऐसा है नहीं, सीधे पांव में चोट लगी थी, फिलहाल कोई इसका अता पता है नहीं, कहीं ये एक यादगार वाकया था। ये जख्म रहता है बाका, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म रहता है बाका, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। तो ये कि मदीने शरीफ की तकलीफों पर जो सब्र करे ना, तो उसके लिए भी बड़ा अजर है। इस मजमून की रिवायत है गालिबन के शफाअत का वादा है ना, मदीने की तकलीफों पर सब्र करने वाले के लिए। तो मदीने की किसी चीज को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ये भूल कर भी नहीं। मेरे को उन्हीं दिनों सन 80 में ही किसी ने बोल दिया, वो हज के दिन आ गए, तो वो लोग हाजी जो थे वो जाने लगे हज के लिए, जाहिरी तौर पर नफरी जो थी पब्लिक थी कम नजर आने लगी।
تو کسی نے میرے کو پتہ نہیں بول دیا کہ حج کے دنوں میں تو مدینہ خالی ہو جاتا ہے. اب میری سوئی اٹک گئی, میں مزہ نہیں ہے میرے کو, یہ کیا بولتا ہے مدینہ اور خالی ہو جائے. تو ہم نے تو اعلیٰ حضرت کے وہ شعر پڑھے تھے, 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. میں نے تو اس کو لیکچر دیا, میں نے یار کیا بولتے ہیں مدینہ خالی ہو جاتا ہے. نہیں, مدینہ کبھی خالی نہیں ہوتا. تو مدینہ کے تعلق سے کوئی 19 بات مزہ نہیں آتا, کمزور بات. ایک بار وہ یہ بھی یادگار واقعہ باب المدینہ کا, جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, نیا سلسلہ تھا, تو ایک اسلامی بھائی کے اسکوٹر پر میں پیچھے لد کے آ رہا تھا, مجھے گلزار حبیب لا رہے تھے. تو وہ اصل وہ بیچارے وہ یہاں کام کرتے تھے مدینہ شریف میں, جدہ شریف میں. تو مدینہ شریف میں یہ کسی وجہ سے پکڑ لیا ہوگا پولیس نے, اس کو بند کر دیا ہوگا جیل میں. تو اس نے باتوں میرے کو بول دیا اگر مدینہ جی جیل میں تھا اندھی چلے آلے تھی. تو میں نے کہا اسکوٹر روکیا, پہلے اتری ہونا, میں پہلے اتر جاؤں. یار مدینہ کی جیل میں تو برا بولتا ہے کہ اندھی چلتی ہے. تو غالباً وہ شرمندہ ہو گیا تھا. تو اس لیے وہ مدینہ کی کوئی بات, میں تو میرے کو تو ایک یادگار واقعہ یہ مدینہ کا, 80 میں ہی یہ اپنے اولڈ سٹی ایریا کے ہی کچھ مہمان اسلامی بھائی آئے ہوں گے حج پہ, حج کا سیزن تھا. وہ مکان جو تھا وہ کچھ یعنی کہ پرانا مکان تھا. اس مکان نے کھڑے کھڑے مدینے کی فضاؤں کو کچھ لمبا عرصہ چوما تھا. تو اس میں وہ گھر کے اندر تو بچھو نکلتے تھے. تو بولا یہ عجیب دیوانے مدینے کے بچھو, اس کو ماریں گے کیسے؟ تو مارتے نہیں تھے اس کو. اب بتاؤ یار, ہم کو تو خالی گلاں کرنا آتی ہے, باتیں کرنا آتی ہے, یہ بڑا عشق ہے, اور نیند کیسے آتی ہوگی؟ مدینے کا بچھو نظر آئے اس کو مارے نہیں یار. عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عقل مندہ وہی عمرہ گالیاں. بچھو مارنا جائز ہے, یہ موذی جانور ہے. وہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ان کا عشق تھا یار, کہ نہیں مارتے تھے اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مدینے کی تکلیف کے تعلق سے, تو بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1217 فضائل مدینہ طیبہ کی پہلی حدیث, صحیح مسلم و ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے, قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا, اس کی شفاعت فرماؤں گا. کیا بات ہے مدینے کی. مدینہ تو پھر مدینہ ہمارے دلوں کا نگینہ ہے. مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو, خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو, خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ, لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 176. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں.
اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا مل کر پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.